Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to novel Our Pride. आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है वो पगली दिल की मलका, जिसकी मुसन्निफा है अरबाब चंदा, और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं ये नॉवल आपको बहुत पसंद आएगा। ढोलक पर पड़ने वाली थाप इसके दिमाग पर किसी बेरहम हथौड़े की कारी ज़र्ब साबित हुई, जिसने इसके दिमाग के हर कोने खुजरे में एक बेसरा बेहंगम सा शोर बर्पा कर दिया, जिससे इस पल इसे शदीद नफरत महसूस हुई। सुबह से शाम, फिर शाम से रात हो गई थी, लेकिन उसके इज़्तिराब, हिस्से और बेचैनी में रत्ती बराबर कभी कमी ना आई। मुस्तकबिल का ला यानी सोचों से इसके आसाब चुटने लगे थे। सोचने समझने की सलाहियतें जैसे सल्ब हो चुकी थी। एक पल के लिए तो इसका दिल चाहा कि अपने कमरे की हर चीज़ उठाकर तहस नहस कर दे या फिर पूरी दुनिया को आग लगा दे, लेकिन ऐसा करने से भी इस पर थोपे गए फैसले में किसी किस्म का रद्द बदल नहीं किया जाएगा। लिहाजा इसने अपने कहर आलूद जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए भी इन्हें किसी और वक्त के लिए अपने दिल में फन कर लिया। फिर कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेंडुलम की तरह चकराते हुए इसने अचानक से खुद पर टूटने वाली अफ्तादा मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक के बाद दूसरा आइडिया सोचना शुरू कर दिया। हत्ता के मुकम्मल परेड के बाद के बायस इसकी टांगें शल होने लगी थी, लेकिन राह निजात के सभी आइडियाज़ फ्लॉप साबित हुए, या शायद जहनी कैफियत ही जवाब दे गई थी। थक हार कर जिस्म को ढीला छोड़कर इसे बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठते हुए अपनी हद दर्जे तनी हुई सिलकती कनपट्टियों को उंगलियों के दबाव से अंदर धकेलने की कोशिश की तो इस हद तक उभरी हुई थी गया अभी खोपड़ी फाड़ कर बाहर निकल कर फड़फड़ाने लगेंगी। सुबह से लेकर अब तक का वक्त इसके लिए चार सोच लम्हात से भरा था, जहां इसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। घर में सभी की बखुशी तैयारियां और तकरीब में शमूलियत देखकर इसका दिल बुरी तरह से जलकर राख हुआ था। यानी इसके वजूद से इनकी खुशियां और इस तकरीब की तैयारियां मशरूत थी। इसकी मर्जी से किसी को कोई सरोकार ना था, किसी को भी परवाह न थी कि इसके साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है। यहाँ तक कि किसी के पास वक्त तक न था इसके दुख का मदावा करने का या महज ये जानने का कि आया वो खुश है या नहीं, बल्कि सबको अपनी अपनी पड़ी थी। अजीब सी अफरा तफरी फैली थी, जिसे देखकर इसका दिल कट कट जा रहा था। और इस पर सितम यह कि घर के सभी अफराद तैयार होने के बाद इससे राय मांगने की गज़ से चिढ़ाते हुए इसके जले पर नमक छिड़कते, बदले में सबको इसकी कहर प्रशास्ती आतिश निगाहें का सामना करना पड़ता। एक बार तो इसका दिल चाहा कि वो घर से ही भाग जाए ताकि ये तकरीब और सबकी तैयारियां धरी की धरी रह जाएं, लेकिन फिर सोचा कि घर वालों की भरी बरादरी में बदनामी और अपनों से ख़ुद को दायमी जुदाई भी इसे बहरहाल कबूल न थी। यानी इन अज़ियतनाक लम्हों में भी इसे अपने घर वालों की और इनकी इज्जत की परवाह थी, लेकिन बदले में इसके घर वालों के क्या कर रहे थे? इसके साथ किसी एक के भी तो इसकी साइड ना ली थी, किसी एक ने भी इसकी मदद ना की। चलो भाइयों से तो गिलाना था कि इनकी कहाँ है कोई चलने देता है, लेकिन मामा पापा से इसे सख्त नाराज़गी थी, क्योंकि वो तो दादी के सामने इसके लिए एहतजाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी बेबसी की झंडी लहराते हुए इसे बिल्कुल तन्हा कर दिया। यानी अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय दादी के फैसले पर कुर्बान होने के। अभी इसकी सोच अपनी ज़याओ हासिल पर ही चकफेरियाँ ले रही थी कि दीवार पर नस्ब और ट्रेडिशन लखनऊई घड़ियाल ने 8 बजे का अलार्म बजा दिया। इस घड़ियाल की बनावट फैसल आबाद घंटा घर से मिलती जुलती थी, जिसका साइज़ आम घड़ियों से बड़ा था और ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी थी। ये घड़ियाल दादी इसके लिए बतौर ख़ास लखनऊ से लाए थे, जिसका अलार्म इतना ज़ोरदार था कि हर घंटे और इसकी गूंज पूरे हाशिम वाला में सुनाई देती थी। घड़ी की सुई को 8 के हिस्से पर नस्ब देकर इसका दिल फिर से सिकुड़ गया।
یا الہی اب کیا کروں؟ کچھ ہی دیر میں رسمیں شروع ہونے والی تھیں۔ یہ سوچ کر ہی اس کے اشتعال کو ایک بار پھر ابھال آیا، لیکن پھر پڑھانے کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ عجیب بے بسی تھی، ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شکنجے کی صورت میں پیوست کرتے ہوئے ان پر ہونٹ رکھ کر اس نے باقاعدہ آگے پیچھے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ اس کی حد درجے پریشانی کی علامت تھی۔ آج سے قبل گھر آنے کی جلدی اور سب سے ملنے کی خوشی میں اس کے لیے گھر سے باہر وہ آخری رات گزارنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن آج تو جیسے وقت کسی ٹرین کی مانند گزر رہا تھا جس کا رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور اتنی تیزی سے بیتے وقت میں اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اپنی سابقہ محرکات ترک کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں سائڈ پر بیڈ پر بکھرے لباس کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ مسٹرڈ کڑھائی دار سندھی شیروانی، سفید سلکی پاجامہ اور گولڈن تلے کا کڑھائی والا خصہ، اور سر پر رکھنے کے لیے سفید نگینے جڑے پگڑی، جبکہ دوسری طرف مومی شاپرز میں پیک 100 کے لال نوٹوں سے بنے ہار اور تازہ گلاب کے ہار تھے۔ داجی کی پسند بھی لاجواب تھی، خالصتاً پنجابی ٹچ تھا۔ ہر چیز آج کے دن کے حوالے سے منعقد تقریب میں ڈیمانڈ کو پورا کرتی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس نے داجی کی اس بے مثال شاپنگ کو خوب سراہا، جو جلد بازی میں شاندار طریقے سے دل کھول کر کی گئی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کی تیوریوں پر انگنت بل پڑ گئے۔ آج اس کی مہندی تھی اور کل شادی۔ بظاہر تو ہر لڑکے کی طرح اسے بڑی خوشی سے تیار ہو کر اپنی مہندی انجوائے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ سارے گھر والوں سے جھگڑ کے یہاں ناراض ہو کر بیٹھا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، بلکہ اس کے لیے کہ اس کی اچانک شادی طے کر دی گئی تھی، بنا اسے بتائے، وہ بھی اتنی اچانک کہ اگر اس کے دوست سنتے تو خوب مذاق اڑاتے۔ یعنی نہ کوئی رشتہ لینے دینے والا چکر ہوا، نہ منگنی ہوئی، نہ شادی کی تاریخ طے کی، بلکہ ان سب کے متضاد وہ ہوا جس نے اسے حیران اور پریشان کر دیا۔ آج صبح ہی جب داجی کے فوری حکم پر وہ گھر پہنچا تو لائٹوں سے سجے سجائے گھر اور مکمل تیاریوں کے ساتھ اس کے یہ روح فرسا خبر سنائی گئی تو اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج اس کی مہندی اور کل بارات تھی۔ خبر تھی کہ آسمانی بجلی جو اس پر اس درجہ شدت سے گری تھی کہ وہ چکرا کر رہ گیا تھا، اور ظلم کی تو یہ انتہا تھی کہ اپنے متوقع شریک سفر کو بنفس و نفیس دیکھنا تو درکار اس کی ایک فوٹو تک ہاتھ نہ لگی تھی، اور تو اور وہ تو اپنی زندگی میں اس نئے آنے والے انقلابی وجود کے نام تک اسے نا واقف تھا۔ سب کچھ بس آندھی طوفان کی طرح طے ہو گیا جس نے اسے ششدر کر دیا تھا، اور اس جان لیوا خبر کے نشر ہونے سے لے کر اب تک اس نے ہر ممکن طریقے سے داجی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی قسم کی بھی ذاتی اخلاقی یا جذباتی دھمکیاں ان کے فیصلے کو بدلنے میں ناکام ثابت ہوئیں۔ بظاہر تو داجی پورے گھر میں صرف اسی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن اپنے اصولوں کی پائیداری کے معاملے میں وہ ہٹلر تھے۔ یہ ان کے اپنے پوتوں کی مشترکہ اتفاق رائے تھی، پھر چاہے بات ان کے عزیز از جان پوتے جناب تو سبحان رضا قاسمی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے چاروں ناچار محترم تل سبحان رضا کو اپنے پیارے داجی کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا، لیکن جو مہندی کی رسم کا وقت قریب آ رہا تھا اس کا دماغ درد کے باعث پھر سے پھٹنے لگا تھا۔ اس وقت وہ جس قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ اپنی کن پٹیوں میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ نیچے صحن میں ڈھولک کو بری طرح سے پیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے بے سرے گلوں کو پھاڑ پھاڑ کر انڈین اور پاکستانی گانوں کی ٹانگیں توڑنے والے بے تکے راگ ادپتی نور جہاں کی جانشینوں نے اس کے آرام و سکون کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا اپنے کمرے سے باہر آیا، پھر ریلنگ کو تھام کر نیچے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ایک بھی اماں
ढोलक की थाप पर गाए जाने वाले पंजाबी टप्पे पर आंखें बंद किए बाकायदा झूम रही थी। दुपट्टा सिरक के एक तरफ, फिर अचानक नाचते नाचते उन्होंने ढोलक पर चमच बजाना शुरू, भूलकर बी अम्मा को गुस्से से घूरते हुए अपने पैर को सहलाने लगी। लेकिन बी अम्मा तो पाकिस्तानी पॉप सिंगर अली जफर की तरह इस कदर मगन थी कि इन्हें अपने गरीब का जवाब का भी होश न था। सुबहान खवातीन की इस दर्ज दिलचस्पी देकर बेख्तियार हंसी आ गई। फिर वो वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करने के बाद सोफे पर जा बैठा। सोच ने एक बार फिर ज़ोर से हमला किया। टांग पर टांग दबाकर सोफे की पुष्ट से सर टिकाते हुए इसने अपनी मोतदिल पुरसकून ज़िंदगी में होने वाले इस अचानक इनकलाब का एक बार फिर तजर्बा किया। लेकिन सोचने के लिए था ही क्या, महज सुबह से लेकर शाम तक इसका वक्त इस पर आखिर वो क्या तज्जिया करता, किस बात का हिसाब करता। कोई मादा और साल का शुमार तो था नहीं। वो इसी उलझन में फंसा था कि इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बिना कोई जवाब दिए सर उठाकर सवालिया नज़रों से दरवाजे की सिमत देखा। इजाज़त तलब करने पर नवार्द ने जैसे ही अंदर कदम रखा कि सुबहान की पेशानी शिकन्नों से पर हो गई। ये क्या बरादर, आपने अभी तक चेंज नहीं किया, जबकि दाजी ने भी आपको लेने भेजा है। बादामी कढ़ाई लट्ठेदार कड़कड़ाते सूट में मलबूस सतरंगी सिल्की स्कार्फ की बिल्कुल मारकर कंधे पर सजाए हुए इससे महज 11 माह छोटा हैदर रजा कासमी था, जो कि इसका भाई था, जो इसी तरह की तरबेहद वजीहा और सोबर पर्सनालिटी के मालिक होने के साथ साथ नेशनल बैंक में आला ओहदे पर फाइज है। चेहरे पर लगा सफ़ेद चश्मा अगरचे आई साइड का है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग पर्सनालिटी में 4 जान लगाता है। कम बेश लोग इन दोनों भाइयों को ट्विंस ही समझते थे। इसने कमरे में दाखिल होते ही सुबहान को साबका हुलिये में देखकर इस्तफसार किया, तो इसने बिना जवाब दिए नागवारी से रुख दूसरी जानिब कर लिया। हैदर इसकी नाराज़गी की वजह अच्छी तरह जानता था। इसे यह भी मालूम था कि इस वक्त इसके दोस्त जैसे भाई के दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन वो इस बात से भी अनजान नहीं था कि ऐसे मामलात में जब ताजी फैसला सुना चुके हों तो चुप रहने में ही भलाई है। कदम मुखालफत, लिहाजा वो इसका दुख समझते हुए खामोशी से इसके करीब सोफे पर बैठ गया और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए गोया हुआ, कम ऑन सुबहान, अब क्या बात भी नहीं करोगे? मामूली फ़र्क के बिना पर वो इसका नाम ही लेता था, ताहम आप जनाब के एहतराम को वो हमेशा मलहज़ रखता। इसके नरमी से किए गए सवाल ने सुबहान को अच्छा खासा गर्म कर दिया। फिर इसने मुस्तसल होकर इसका हाथ कंधे से हटाते हुए गुस्सीले तेवरों से हैदर की जानिब देखा। हाँ, नहीं करूँगा बात, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम दोनों तो हमेशा से एक दूसरे के अहम राज रहे हैं। फिर तुमने क्यों मुझसे छुपाया? बाकी सबको तो मैं जानता हूँ कि इन्हें मेरी मर्जी से कोई सरोकार नहीं, पर तुम भी इन सब के साथ मिलकर तमाशा देखोगे, इसकी मुझे उम्मीद ना थी। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक फ़ोन तो कर सकते थे ना तुम। सुबहान मौका मिलते ही इस पर फट पड़ा और ठीक ठाक भाई की क्लास ले डाली। हैदर ने इसके तकरीबन जायज़ शिकवे को बड़ी तवज्जो और इत्मीनान से सुना, क्योंकि वो जिस किस्म की सूरत हाल से गुज़र रहा था कोई भी इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता। हैदर बहुत ही कम गो, धीमे मिजाज और अपनी ज़ात तक महदूद रहने वाला इंसान था, जिसे दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी कतई पसंद नहीं थी, बल्कि वो तो जी और जीने दो कि माकूले पर अमल पैरा हुआ कर अपनी ज़िंदगी सहल अंदाज में खामोशी और सुकून से गुजारने का कायल था। ताहम इसके पूरे घर में सिर्फ बड़े भाई से गाड़ी छमती थी। दोनों भाई कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे से सलाह मशवरा ज़रूर करते थे। हैदर ने भी सुबहान की कैफियत का अंदाज़ा करते हुए इसके शिकवे का कतई बुरा ना मानकर वजाहत देने लगा। नहीं सुबहान, ये सच नहीं है, क्योंकि आप वो ही देख रहे हो जो आपको नज़र आ रहा है।
جبکہ سچائی اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تو خود 3 دن سے کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی تھا۔ جب واپس آیا تو اس اچانک خبر نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ پھر جب میں نے آپ کو اطلاع کرنا چاہی تو آپ وہاں سے نکل چکے تھے۔ دوسری طرف داجی نے گھر میں ایک اور معاشرہ لا نافذ کر دیا تھا کہ آپ کو اس معاملے کی بھنک تک نہ پڑنے دی جائے کہ کس سلسلے میں یوں آپ کو اچانک بلوایا جا رہا ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ داجی کے خلاف جا کر کون ان کے عتاب کی مار سہ سکتا تھا۔ یقین مانو سبحان، میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن خیر اب آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس سارے قصے میں میرا کتنا قصور ہے۔ حیدر نے اپنی مخصوص فطری سمجھدار طبیعت کے باعث پنے تلے انداز میں سمجھاتے ہوئے اپنی پوزیشن کلیئر کی، جس سے سبحان کو اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا۔ لیکن وہ جس ٹینشن میں پھنسا تھا، اس سے باہر نکلنے کا اسے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن انہیں سمجھانے کی کسی نے کوشش تک نہیں کی، جبکہ میری تو وہ ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ آپ کی تو کیا کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ تاجی کے حکم اور فیصلے اچانک ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہوتے ہیں، جن میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آخر وہ اپنے دور سخت ترین آرمی آفیسر رہ چکے ہیں، جنہوں نے صرف حکم صادر کیے ہیں، لیکن ان میں رد و بدل کرنا بھی سیکھا نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سر پھرے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے لیے نہ سننا کس حد تک مضحکہ خیز اور ناممکن بات ہوگی۔ حیدر بڑے رسان سے داجی کی طبیعت کے متعلق وہی باتیں دہرا رہا تھا جن سے وہ بخوبی واقف تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے سبحان کہ داجی آپ کو بے حد چاہتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں بھائی، آخر آپ اس خاندان کے پہلے چشم چراغ اور ان کے لاڈلے پمہ بردار پوتے جو ہیں، انہیں آپ پر بڑا مان ہے، کیونکہ آپ نے آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ اس مان و یقین کے تحت انہوں نے آپ کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سر تسلیم خم کریں گے۔ حیدر بے حد ذہین اور معاملہ شناس انسان تھا۔ بڑے طریقے سے اس نے بات کا رخ موڑ لیا تاکہ سبحان مان بھی جائے اور داجی سے خائف بھی نہ ہو۔ یہ سب تو میں بھی جانتا ہوں یار، داجی سے میں بھی بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں انہیں کبھی بھی دکھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور اپنے حوالے سے تو بالکل نہیں۔ لیکن جو ہو رہا ہے وہ اتنی جلدی ہو رہا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ سبحان اس کی باتوں سے کافی حد تک قائل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی برین واشنگ میں کوئی کمی باقی رہ گئی تھی، جو وہ یوں الجھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میری مانے تو جو ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دیں، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں کہ آپ ہماری ہونے والی بھابھی کے ساتھ جلد ہی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت نائس ہیں۔ باقی رہی جلدی کی بات، تو یہ کوئی اتنا بڑا انقلاب نہیں ہے۔ شادی کے بعد وقت ہی وقت ہوگا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، پھر کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ حیدر نے شیروانی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا، جیسے خاموشی سے سبحان نے تھام لیا، لیکن اس کے آخری الفاظ سے پھر سے غصہ دلا گئے۔ ہاں، نئی بات تھوڑی نہ ہے، بس ایک ذرا سی شادی ہی تو ہو رہی ہے۔ سبحان نے طنزیہ انداز میں اس کی بات کو اور رنگ میں پیش کیا تو حیدر مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبایا تا کہ سیانی بلی بن گیا۔ I'm sorry یار، میں ذرا زیادہ بول گیا۔ اس نے فوراً معذرت کی، کجا وہ کپڑے پھر سے واپس نہ رکھتے۔ چچ افسوس، کس قدر ناشکرے ہیں لوگ جنہیں بن مانگے ہی شادی کا لڈو کھانا نصیب ہو رہا ہے اور وہ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، جبکہ ایک ہم نیا معصوم دنیا جو اپنے چھوٹے ہونے کی سزا کے باعث اس لڈو کو چکھنا تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک کو سونگھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ سچ بھائی، مجھے تو شادی کی اتنی جلدی ہے کہ اگر داجی نے آپ کی جگہ مجھے یہ خبر سنائی ہوتی
تو بخدا میں جھٹ سے دلہا بن کر فٹ سے گھوڑی پر سوار ہو جاتا، اور ایک آپ ہیں جو 100 نخرے کر رہے ہیں۔ یہ مزید تبصرہ نگار نیو انٹری کی جانب سے ہوئی تھی، جو کب سے دروازے میں منہ دیے دونوں بھائیوں کی مابین ہونے والی جراح گوئیوں کو گوش فرما رہا تھا۔ آپ ہیں اس گھر کے آخری اور سب سے چھوٹے سپوت دانش رضا قاسمی، جو سبحان سے تقریباً 4 سال جبکہ حیدر سے 3 سال چھوٹے ہیں اور ایم اے پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ دانش کی عادت و فطرت دونوں بڑے بھائیوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس کی طبیعت میں بلا کی شوخی، لا ابالی اور مسخرہ پن ہے، بلکہ وہ حد درجے منہ پھٹ اور غیر ذمہ دار ہے۔ سارا دن گھر میں لڑکیوں کی طرح پھدکتا رہتا ہے۔ ہنسنا، ہنسانا، موجے اڑانا اس کی زندگی کا شیوا ہے۔ ایک طرح اس کے وجود سے ہاشم ولا میں رونق ہے، اور سب سے بڑی بات کہ دانش اپنی ماں عالیہ رضا کا بے حد لاڈلا ہے۔ بلکہ دانش میں تو ان کی جان بستی ہے، ہر بات کہہ دیتا ہے، تاہم داجی کے سامنے وہ اول نول بکنے سے پرہیز کرتا ہے۔ گھر میں سبھی اسے پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اور حیدر بھی اس کا بے حد خیال رکھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ اس کی غلطیوں پر اسے سرزنش بھی کرتے ہیں، جن پر وہ بالکل بھی کان نہیں دھرتا۔ اب بھی اس نے بھائیوں کے بیچ کودنا ضروری سمجھا کہ بہرحال اسے گھر میں بھابھی کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی تھی۔ دانش، یہ کیا حرکت ہے؟ تم لڑکیوں کی طرح چھپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ حیدر نے اسے دروازے پر ہاتھ دائیں بائیں جما کر شرارت سے مسکراتا دیکھ کر گھر کا، تاہم سبحان خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب دانش کی بات بے بات دھک بندیاں شروع ہو جائیں گی۔ حیدر کے ڈانٹے پر وہ ہاتھ جھاڑتا اندر ہی چلا آیا۔ معافی چاہتا ہوں حضور، کیا کروں، ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے نا، اس لیے یہ فریضہ بھی مجھے ہی انجام دینا پڑتا ہے۔ ارے بھائی، پل پل کی خبر رکھنا میرا فرض ہے۔ خیر، ہم نے تو سوچا تھا کہ بھابھی کے آنے سے میری اس کام سے چھٹی ہو جائے گی، لیکن لگتا ہے کہ سبحان بھائی کے ارادے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ دانش کے نے تمہید باندھ کر ہاتھ ملتے ہوئے ٹیڑھی نظروں سے سبحان کو دیکھا، جو بائیں ہاتھ پر شیروانی لٹکائے گمسم کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دانش کو شرارت سوجھی۔ سبحان بھائی، چلیے، آپ کی خاطر میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ اس شادی سے اتنے ناخوش ہیں تو ایک کام کریں، بھابھی سے میری شادی کروا دیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی میرا نمبر تو دیر سے آنے والا ہے، جبکہ میں تو شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ کم از کم آپ کے انکار سے لگے ہاتھ میرا ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ دانش، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کبھی تو عقل کی بات کیا کرو، ہمیشہ بے تکان ہی بولتے ہو۔ حیدر کو اس کا یہ بے سبب کہنا ناگوار لگا، اس لیے اسے ڈپٹا تو وہ کسمیا نہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ البتہ سبحان نے کہا، کچھ نہیں، محض گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ سوری، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ بھائی تیار ہوئے یا نہیں۔ خیر، اب جلدی سے تیار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ داجی بذات خود یہاں آ کر آپ کا میک اپ کرے۔ فوراً نیچے پہنچے، میں چلتا ہوں۔ دانش یکدم مؤدب ہوتا کہہ کر چلا گیا، تو حیدر نے بھی جانے کا قصد کیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔